السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے خود نوشت سوانح کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اپنی زندگی کے حالات یا آپ بیتی خود لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، اپنی زندگی کے حالات یا آپ بیتی خود لکھنے کو خود نوشت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خود نوشت سوانح حیات ادب کی وہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فرد واحد کی زندگی کے اہم ادوار پر محیط ہوتی ہے اور اسی کے قلم کی رہنِ منت ہوتی ہے، جس کے آئینے میں اس فرد کی داخلی و خارجی زندگی کا عکس براہ راست نظر آتا ہے اور اس کا عہد بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ قول وہاج الدین علوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوانحی تکمیل کے لحاظ سے خود نوشت سوانح عمری کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے، سوانحی تکمیل کے لحاظ سے خود نوشت سوانح عمری دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی مکمل خود نوشت اور دوسری جو ہے نامکمل خود نوشت۔ اگلا سوال ہے، خود نوشت سوانح نگاری کا محور کس کی ذات ہوتی ہے؟ جواب ہے، خود نوشت سوانح عمری کا سوانح کا محور خود مصنف ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خود نوشت سوانح میں کون سا عنصر ہوتا ہے؟ جواب ہے، خود نوشت سوانح میں سچائی کا عنصر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی اولین خود نوشتوں میں کن خود نوشت سوانح عمریوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، اردو کی اولین خود نوشتوں میں جعفر تھانیسری اور عبدالغفور نساخ کی خود نوشت سوانح عمریوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی باقاعدہ اور فن خود نوشت کے اصولوں کے مطابق لکھی جانے والی کس کی تصنیف کو اردو کی پہلی مکمل خود نوشت قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، اردو کی باقاعدہ اور فن خود نوشت کے اصولوں کے مطابق لکھی جانے والی سر رضا علی کی تصنیف اعمال نامہ کو اردو کی پہلی مکمل خود نوشت قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جعفر تھانیسری کی تصنیف تواریخ عجیب کالا پانی 1302 ہجری کو اردو کی پہلی خود نوشت کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہے، جعفر تھانیسری کی تصنیف تواریخ عجیب 1302 ہجری کو اردو کی پہلی خود نوشت وہاج الدین علوی نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت سوانح کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت سوانح کا نام آپ بیتی ہے، جو 1919 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، عبدالغفور نساخ کی خود نوشت تصنیف سوانح عمری 1886 عیسوی کو اولیت کا شرف کس نے بخشا ہے؟ جواب ہے، عبدالغفور نساخ کی خود نوشت تصنیف سوانح عمری 1886 عیسوی کو اولیت کا شرف ڈاکٹر مظہر مہدی نے بخشا ہے۔ اگلا سوال ہے، معین الدین عقیل نے کس کی خود نوشت سوانحی تصنیف کو اردو کی اولین خود نوشت سوانح عمری قرار دیا ہے؟ جواب ہے، معین الدین عقیل نے شہربانو بیگم کی خود نوشت بیتی کہانی 1885 عیسوی کو اردو کی اولین خود نوشت سوانح عمری قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، پس دیوار زندہ 1947 عیسوی کس کی خود نوشت سوانح ہے؟ جواب ہے، پس دیوار زندہ 1947 عیسوی خود نوشت
شورش کشمیری کی ہے۔ اگلا سوال ہے عبد المجید سالک کے خود نوشت سمانے کا نام سرگزشت ہے۔ زرگزشت کس کے خود نوشت سمانحی تصانیف ہے؟ جواب ہے زرگزشت مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کے خود نوشت سمانے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی کے خود نوشت سمانح کا نام آشفتہ بیانی میری ہے، جو کہ 1972 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے سلسلہ روز و شب کس کے خود نوشت سمانے ہے؟ جواب ہے سلسلہ روز و شب صالحہ عابد حسین کی خود نوشت سمانے ہے۔ اگلا سوال ہے جستجو کیا ہے کس کے خود نوشت ہے؟ جواب ہے جستجو کیا ہے انتظار حسین کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی خود نوشت سمانِ عمری کا نام بتائیے۔ جواب ہے وزیر آغا کی خود نوشت سمانِ عمری کا نام شام کی منڈیر سے ہے، جو کہ 1986 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے اس آباد خرابے میں کس کے خود نوشت سمانِ عمری ہے؟ جواب ہے اس آباد خرابے میں اختر الایمان کے خود نوشت سمانِ عمری ہے۔ اگلا سوال ہے اس آباد خرابے میں پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ جواب ہے اس آباد خرابے میں پہلی بار 1996 عیسوی میں دہلی اردو اکادمی سے شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے اس آباد خرابے میں کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جواب ہے اس آباد خرابے میں کا دیباچہ اختر الایمان نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ جواب ہے خود نوشت سمانِ اس آباد خرابے میں کا مقدمہ اختر الایمان کی بیوی سلطانہ ایمان نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے اختر الایمان سے ان کے خود نوشت کو مکمل کرنے کو کس نے کہا؟ جواب ہے اختر الایمان کو ان کی خود نوشت کو مکمل کرنے کے لیے شہریار نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے اختر الایمان کی خود نوشت کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ جواب ہے اختر الایمان کی خود نوشت سمانِ رسالہ سوغات میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے رسالہ سوغات سال میں کتنی بار چھپتا تھا؟ جواب ہے رسالہ سوغات سال میں 2 بار چھپتا تھا۔ اگلا سوال ہے رسالہ سوغات کے مدیر کون تھے؟ جواب ہے رسالہ سوغات کے مدیر محمود ایاز تھے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔